اقرأ باسم ربك الذی خلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے قرآن پاک کے محفوظ ہونے کے بارے میں بات کی تھی۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن پاک واحد کتاب ہے جو جس طرح پر نازل ہوئی تھی اتری تھی اسی طرح پر ہو بہو محفوظ ہے۔ دیکھیے، وحی کی دو قسمیں ہیں۔ وحی کہتے ہیں انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا حضرات انبیاء اسلام کا، اور جو میسج اور پیغام اور ہدایات اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس کو وحی کہتے ہیں۔ چنانچہ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن پاک ہے۔ وحی مطلوع کے معنی یہ ہیں کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کے نازل کردہ ہیں اور مفہوم تو ہے ہی، اور وحی غیر مطلوع سے کہا جاتا ہے کہ الفاظ نازل کردہ نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ڈال دی، اتار دی، پھر اسے آپ نے اپنے مفہوم میں، اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو قرآن جو وحی مطلوع ہے کہ الفاظ بھی خدا کے اور میننگ بھی خدا کے، اور احادیث جو ہے وحی غیر مطلوع ہے کہ الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن بات کیا ہے، اس کا جو میننگ کا مفہوم وہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا میں انسانوں کی کامیابی ہے وحی کے اتباع اور وحی پر چلنے میں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ برمنگھم میں تھے، وہاں سے نوٹنگھم گئے۔ مولانا زاہد الراشدی بہت مشہور اسکالر ہیں، عالم ہیں پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ نوٹنگھم کے جو ایک بڑے پادری تھے، بشپ تھے چرچ کے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں ایک بات ہم لوگوں نے ان سے کہی کہ دیکھیے، انسان کی پوری تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ انسانوں کے لیے اچھا دور، امن کا دور، سنہرا دور، بہترین دور وہ تھا جب انسان آسمانی وحی کی اتباع اور تابعداری کرتا تھا، اور انسان کے لیے شر کا دور، فساد کا دور، پریشانیوں کا دور وہ دور ہے جب انسان آسمانی تعلیمات کو بھول کر خواہشات پر چل پڑا۔ انسانی خواہشات، جو جی میں آیا۔ تو پھر ہم نے عرض کیا، دیکھیے یہ ہم بھی اس پر کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، دونوں متفق ہیں اس پر کہ انسانوں کے لیے بہترین امن کا سنہرا دور وہ ہے جو انسان آسمانی وحی کی اتباع کرتا تھا۔ اب جتنی وحی آسمان سے اتری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ اس کا جائزہ لیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں کہ جتنی وحی آسمان سے آج تک انسانیت پر اتری ہے اللہ کی طرف سے، ان میں کون سی محفوظ ہے۔ آپ آٹومیٹک خود بخود نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن پاک کی واحد وحی ہے جو محفوظ ہے۔ قرآن پاک، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشہ محفوظ ہے۔ یعنی نبی کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حرف جس طرح لکھا گیا تھا اسی طرح آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو میں کہوں کتاب، تو آپ لکھیں کاف تا الف با، کتاب اس طرح لکھی جاتی ہے، لیکن قرآن میں کاف تا اور با، تو با پر کھڑا زبر دے دیا، تا پر کھڑا زبر دے دیا، کتاب اس طرح لکھا ہے کہ الف کے بجائے تا پر کھڑا زبر دے دیا۔ اسماعیل، تو لکھنے میں میم کے بعد الف آتا اسماعیل، تو الف کے بجائے میم پر کھڑا زبر دے دیا۔ اب اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں بھائی یہ کیوں ہے، الف ہی نہ لکھا گیا اسماعیل میں کتاب میں، تو یہ کہا جائے گا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسی طرح لکھا تھا کہ الف کے بجائے کھڑا زبر دیا تھا، تو اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا قیامت تک۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن میں آپ دیکھیں گے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا بَنَيْنَا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ تو بے ایدی کا جو لفظ ہے وہ لکھنے میں قرآن میں آپ دیکھیں گے 2 یا لکھی ہوئی ہے وہاں پر، اور پڑھی ایک کیا جاتی ہے بے ایدی، اور لکھی جاتی 2 یا یہاں پر۔ اس طرح کذالک ننجی المؤمنین، اس طرح مومنین کو نجات دیتے رہیں گے ہمیشہ ایمان والوں کو۔ تو ننجی میں پڑھی جاتی ہے 2 نون، اور لکھی گئی وہاں پر قرآن میں آپ دیکھیں 1 نون ہے۔ اب آپ کسی سے پوچھیں یہ کیوں کیا گیا؟ 2 یا لکھی ہے، 1 پڑھی جا رہی ہے، 2 نون پڑھے جا رہے ہیں، 1 لکھا ہے۔ تو عالم آپ کو یہی جواب دیں گے، کوئی بھی عالم، کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت زید بن ثابت ہے جو بھی کاتب تھے لکھنے والے، انہوں نے اسی طرح لکھا تھا۔ تو ایک شوشہ، ایک حرف کو بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ وہی مطلوع ہے۔ اور غیر مطلوع کا بھی یہ حال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے صحابہ نے محفوظ رکھے اور ہم تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، یعنی سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ جب وہ بوڑھا ہو گئے تو مروان بن حکم جو حاکم تھا، مدینے میں گورنر تھا اس وقت میں، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اور کبھی کبھی درس دماغ میں بیٹھ جاتا ہوگا۔ مروان بن حکم کا متعلق تاریخ میں ہے کہ شاید وہ صحابی ہو یا تابعی ہو، صحابی کا ہونے کا بھی امکان ہے یا بڑا تابعی تو ہو ہی سکتا ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو اس سے خیال آیا کہ دھڑلے سے حدیثیں ہزاروں بیان کرتے ہیں، اب بوڑھے ہو گئے، ہو سکتا کچھ بھول جاتے ہوں۔ تو اس نے امتحان لینے کے لیے جب وہ حج کے سفر میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، یا ان کی خدمت میں حاضر ہوا جو بھی، اور ان کو عرض کیا کہ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سننا چاہتا ہوں۔ اور مروان بن حکم نے انتظام کیا، کچھ کاتب چپکے سے بٹھا دیے پردے کے پیچھے کہ ان کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جائے، نوٹ کیا جائے۔ اس کے بعد میں اگلے سال پھر حج میں آئے 1 سال کے بعد، اور پھر درخواست کی، ان کو بلایا اور درخواست کی کہ گزشتہ سال والی احادیث سننا چاہتا ہوں۔ جن کاتبوں نے لکھا تھا، نوٹ کیا تھا ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بات کو، ان کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا کہ چیک کریں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی احادیث گزشتہ سال والی سینکڑوں احادیث وہ بیان کرنے شروع کر دی سند کے ساتھ۔ کاتب چیک کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک حرف بھی کم یا زیادہ نہیں ہے۔ حیران مروان بن حکم کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ایک حرف بھی کم زیادہ نہیں ہوا، میں نے تو آپ کو امتحان لیا تھا، میں نے آپ کے علم کے بغیر کاتبوں کو بٹھا دیا تھا، ایک ایک لفظ گزشتہ سال نوٹ کیا تھا انہوں نے، اور آج چیک کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر ایک حرف کی بھی آگے پیچھے ہو جاتا، تبدیلی ہو جاتی، تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ انہیں گھر لے کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے رجسٹر نکالے، وہ کاپیاں اور بیاض اور کتابیں نکالی جس پر احادیث انہوں نے نبی کی موجودگی میں حضور کے زمانے میں لکھی تھی۔ فرمایا روز میں اس کو پڑھتا ہوں، علم تازہ کرتا ہوں، دہراتا ہوں، اور جس دن مجھے خیال آیا کہ ایک حرف میں چھوٹ گیا میرا، اس دن حدیث بیان نہیں کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک وحی مطلوع اور احادیث وحی غیر مطلوع دونوں کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر بات کی حفاظت کا انتظام کیا۔ دیکھیے ایک علم انساب ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، علماء سے سنا ہوگا، نسب، یہ علم تھا اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جس دور میں تھی، اس دور میں عربوں میں بہت بڑا علم تھا، کتب خانے بھرے ہوئے تھے۔ علم انساب کے معنی یہ ہے کہ کس کا دادا کون تھا، کس کا پردادا کون تھا، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا پوتا ہے، کس قبیلے کی شادی کس قبیلے میں ہوئی، اس کی رشتہ داریاں آگے کہاں کہاں ہوئی۔ علم انساب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے اللہ نے چلایا یہ علم، اور اس طرح چلایا کہ بہت سارے لوگ اس کے علم انساب پر لگ گئے، ماہرین۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں علم انساب کا
ان کی کتابوں کا تو پتہ چلتا ہے سارے علم انصاف کا جو محور جو ہے، جو فوکس جو ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یعنی سارا علم اللہ کی مشیت، ابھی حضور آئے بھی نہیں دنیا میں، اور اللہ نے وہ علم انصاف چلا دیا آپ کے نسب کو، آپ کے خاندان کو پوری طرح محفوظ رکھنے کے لیے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک اور عدنان تک تقریباً 35-40 پشتیں ہوتی ہے، پوری طرح متفق ہیں سارا علماء. باپ دادا پردادا، دادا کا باپ دادا کا دادا، دادا کا پردادا پوری طرح پر متفق ہیں بالاتفاق، پورے اتفاق کے ساتھ. اب عدنان سے تقریباً آپ کی 35-40 پشتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کی دادیاں کون تھی، پھوپھیاں کون تھی، آپ کا پورا خاندان، پورا نسب. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی دادی کا نام کیا تھا تو آپ بتا دیں گے، اکثر بتا دیں گے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ آپ کی دادی کا کیا نام تھا تو ہو سکتا ہے 10% 15% بتا دیں. لیکن اگر میں پوچھوں آپ کی دادی کا نام کیا تھا تو ہو سکتا ہے شاید کوئی نہ بتا سکے. دادی کا نام کوئی بتا سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35-40 پشت تک، عدنان تک بالاتفاق آپ کی دادیاں کون تھی، آپ کے پھوپھیاں کون تھی، آپ کے دادا کون تھے، پورا خاندان بالکل اس طرح پر جیسے لاکھوں انسان ہو اور سرچ لائٹ کسی ایک پر ڈال دیا، پوری طرح روشن ہو جائے. وہ لاکھوں گھوڑوں میں ایک گھوڑے پر، لاکھوں اونٹ میں ایک اونٹ پر، یا لاکھوں انسانوں میں ایک انسان پر سرچ لائٹ سے اگر روشن کر دیا جائے، ڈال دی جائے، تو ہر انسان پوری طرح اس کو دیکھ لے گا. تو حضور دنیا میں آئے نہیں، بادشاہوں کا نسب محفوظ نہیں تھا. ابو جہل ابو لہب بہت بڑے سردار تھے، ان کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے. خالد بن ولید فاتح عالم ان کا محفوظ نہیں ہے. محفوظ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غیبی نظام تھا قرآن، حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے. دیکھیں علم کہاں سے آتا ہے؟ علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو علم یقینی ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے، وحی کے ذریعے انسان کو دیا جاتا ہے. اور ایک علم ہے غیر یقینی، یعنی علم ہے وہ بھی لیکن پورا کامل یقین کے ساتھ نہیں ہے. جیسے حواس سے 5 کے ذریعے سے علم آدمی آنکھ سے دیکھ کر کچھ علم حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر حاصل کرتا ہے، زبان سے چکھ کر کڑوا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے، تیز ہے، ناک سے سونگھ کر معلوم کرتا ہے خوشبودار ہے، بدبودار ہے، چھو کر معلوم کرتا ہے کہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، نرم ہے، سخت ہے، چکنا ہے. تو یہ حواس سے 5 انسان اس سے ذریعے بھی علم انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور اس سے آگے علم کا دوسرا درجہ ہے جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. عقل انسانی جو حواس سے 5 سے آگے کا علم کا درجہ ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز لیں، ایک پانی کا گلاس لیں یا لاؤڈ اسپیکر لیں یا کوئی بھی چیز آپ دیکھیں اس کو، تو آپ کو نظر دیکھنے سے پتہ چلے گا اس کا کلر کیا ہے، یہ کیسے شیپ ہے، کیسی بناوٹ ہے اس کی. پھر اس سے آگے جو ہے عقل بتائے گی کہ یہ اسے خود بخود نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے. اس طرح کا لاؤڈ اسپیکر یہ چکنا ہے، اس طرح اس کا رنگ سفید ہے، اس طرح پر ڈیزائن اس پر ہے، یہ پانی کا گلاس اس طرح پر ہے، یہ ٹوپی اس طرح پر ہے. تو پھر عقل یہ کہے گی کہ یہ خود بخود نہیں بنا، کسی نے بنایا. جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے، عقل کی بارڈر ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے. اب آگے اس لاؤڈ اسپیکر کو کیسے استعمال کریں تو انسان کی بھلائی ہوگی، اور کیسے استعمال کریں تو انسان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، یہ عقل نہیں بتا سکتی، یہ تو وحی بتائے گی. تو عقل کی بارڈر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر وحی کی بارڈر شروع ہوتی ہے، اور وحی کا علم یقین علم ہے. اگر آپ غور کریں اور جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے پاس جتنا ذخیرہ معلومات ہے، جو آپ کے پاس علم ہے وہ کہاں سے آیا. اس میں تھوڑا علم تو آپ کا حواس سے 5 سے آیا، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، چھونے سے، سننے سے، دیکھنے سے، اور کچھ عقلی تجربات، استدلالات، کتابیں، لائبریری
آج کمپیوٹر سے بہت سارے علم